ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے حضور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا انسان کی ہدایت کے لیے۔ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے مابین ایک فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی نبوت محدود تھی، ہمارے پیغمبر کی نبوت غیر محدود ہے علم انسانی کے اعتبار سے۔ پہلے گزشتہ جس قدر انبیاء آئے، کوئی ایک بستی، ایک قوم، ایک برادری، ایک شہر، ایک وقت تک کے لیے نبی تھا، اور ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اقوام عالم کے نبی ہیں، تمام جہانوں کے نبی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت علم انسانی کے اعتبار سے غیر محدود ہے، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے نبی ہیں۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو جس قدر مسائل پیش آتے، اللہ نبی کے ذریعے اس امت کو سارے مسائل اکٹھے عطا فرما دے۔ ہمارے نبی چونکہ قیامت تک کے نبی ہیں، اگر اللہ رب العزت قیامت تک پیش آنے والے سارے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو اکٹھے عطا فرماتے، ان تمام مسائل کو لکھنا پریس کے بس میں نہیں تھا، ان تمام مسائل کو زبانی محفوظ کرنا ہر ایک دماغ اور دل کے بس میں نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول بھی عطا فرمائے اور کچھ مسائل بھی عطا فرمائے، اور باقی مسائل کے لیے اللہ نے اس امت کو مجتہدین اور فقہا کے حوالے کیا۔ اس بات کا اعلان قرآن کریم میں بھی کیا گیا، احادیث مبارکہ میں بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب اہل ایمان کو ہے، اہل کفر کو نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور فقہا کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت نے فقہا کی اطاعت کا قرآن کریم میں اسی لیے حکم دیا کہ فقیہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے امت کے مسائل حل کرتا ہے۔ اب اس امت پہ اللہ رب العزت نے نبوت کی برکت سے مسائل اور اصول دیے، اور ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے مجتہدین اور فقہا عطا فرمائے۔ پہلے جب کسی شخص کو مسئلہ پیش آتا اپنے نبی سے پوچھ لیتا، اب مسئلہ پیش آئے گا تو اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء، علماء اور فقہا سے مسئلہ پوچھیں۔ چونکہ فقیہ امت کے مسائل کو حل کرتا ہے، شیطان کی چالوں کو سمجھ کر امت کو شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، لفقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عبادت گزار ولیوں سے شیطان اتنا نہیں ڈرتا جتنا ایک فقیہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے چونکہ شیطان فقیہ سے ڈرتا تھا، فقہا نے امت کے مسائل حل کرنے تھے، اور خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز میں تعریف فرماتے ہیں، ہم عالم بمعانی الحدیث، احادیث کا جس قدر معنی فقیہ سمجھتا ہے اس قدر احادیث کا معنی محدث خود بھی نہیں سمجھتا۔ فقہا مسائل کو سمجھتے ہیں، امت میں بہت سارے فقہا ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بعد اس امت کے سب سے بڑے فقیہ کا نام ہے نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرت نعمان بن ثابت کو امام اعظم صرف ہم نے نہیں کہا، اس امت کے بہت بڑے شخص امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے الامام الفقیہ الاعظم،
ابو حنیفہ امام بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور سب سے بڑا فقیہ ہے، امت کا بہت بڑا امام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ تقلید اس لیے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ قرآن و سنت سے چھڑا کر ہمیں اپنی نماز پڑھاتے ہیں۔ تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براہ راست صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام کے ذریعے نبی کی نماز کو دیکھا بھی ہے اور پیغمبر کی نماز کو صحابہ سے پڑھا بھی ہے۔ ہم تک احادیث کے الفاظ تو آئیں گے، لیکن ہم تک پیغمبر کا عمل براہ راست صحابی کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خاصیت یہ تھی، ان کو پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ بھی ملے اور پیغمبر کے تیار کردہ شاگرد صحابہ کرام بھی ملے۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ نے نماز پڑھی ہے صحابہ کی موجودگی میں۔ آج 8 سال کا بچہ مسجد میں جائے اور رکوع کے وقت سجدے میں چلا جائے تو باپ کہتا ہے نہیں بیٹا تو نے نماز غلط پڑھی ہے۔ تو اگر آج پیغمبر کے جانے کے 1500 سال بعد اگر عام فاسق آدمی کا بیٹا نماز خلاف سنت پڑھے تو ڈانٹ دیا جاتا ہے، کیسے ممکن ہے امام ابو حنیفہ نماز خلاف سنت پڑھتے اور صحابہ نہ روکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی نماز پہ صحابہ کی مہر ہے، تصدیق کی کہ نماز ٹھیک ہے۔ تو فقہا نے چونکہ دین کو محفوظ کیا ہے، امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ گزشتہ دور میں لوگ حملہ نبوت پہ کرتے اور نبوت کے دشمن تھے، آج نبوت کے بھی ہیں اور فقاہت کے بھی ہیں۔ آپ حضرات نے ایک معروف حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ میں مختصر سا اس کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفرقت بنو اسرائیل علی سنتین و سبعین ملہ، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے۔ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملۃ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علی و صحابی، جو میری سنت پہ عمل میرے صحابہ سے پوچھ کر کریں، یہ جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے، بنی اسرائیل میں فرقے کتنے تھے؟ اس امت میں کتنے ہوں گے؟ یہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان ھذا صراط المستقیم فاتبعوہ کے تحت امام قرطبی فرماتے ہیں ان الفرقۃ التی زادت فی فرق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ایک فرقہ اس امت میں زائد ہوا، قال بعض العارفین الذین هم یعادون العلماء ویبغضون الفقہاء، 73واں فرقہ وہ ہے جو علماء سے عداوت رکھتا ہے اور فقہاء سے بغض رکھتا ہے۔ پہلے مسئلے کون بتاتا؟ نبی۔ اب کون بتائیں گے؟ فقہاء بتائیں گے۔ تو پہلے لڑائی صرف نبی سے تھی، اب نبی کے بعد کس سے ہوگی؟ فقہاء سے بھی ہوگی۔ یہ اضافی فرقہ اس امت کا جو فقہاء سے بغض رکھتا ہے، اس فرقے کو غیر مقلدین بھی کہتے ہیں اور فرقہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ دو باتوں میں فرق سمجھیں، ایک ہوتا ہے اہل حدیث اور ایک ہوتا ہے فرقہ اہل حدیث۔ اہل حدیث کہتے ہیں اس شخص کو جو احادیث کا ماہر ہو، فرقہ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جو گنڈیریاں بیچتا ہو اور کہے میں اہل حدیث ہوں، جوتیاں گانٹتا ہو کہے میں اہل حدیث ہوں، کالج کا اسٹوڈنٹ ہو کہے میں اہل حدیث ہوں، یعنی حدیث کا ماہر نہ ہو خود کو اہل حدیث کہے، اسے محدث نہیں کہتے، اسے فرقہ اہل حدیث کہتے ہیں۔ اور یہ فرقہ انگریز نے بر صغیر میں آنے کے بعد شروع کیا تھا تاکہ لوگ صحابہ سے، فقہاء سے، علماء سے دور ہو جائیں۔ یہ انگریز کا پیدا کردہ ایک پودا ہے، انگریز کا تیار کردہ ایک فرقہ ہے، امت میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریز نے کو تیار کیا تھا۔ اس فرقے نے بہت ساری باتیں کی ہے، ان میں سے ایک بات جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، احناف کے خلاف فتویٰ بازی کی، تمہاری نماز غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، ہر جگہ پہ ان نے یہ پروپیگنڈا کیا۔ اللہ رب العزت جزائے خیر فرمائے علماء احناف، علماء اہل سنت، علماء دیوبند کو۔ انہوں نے عربی میں بھی کتابیں لکھی ہیں، اردو زبان میں بھی لکھی ہیں، اور اپنی نماز پہ مکمل دلائل عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ انگریز نے فرقے کو تیار کیا تھا، ہر جگہ علماء کے خلاف زبان درازی کرتے، جہاں ان کو جواب ملتا ہے اس جگہ پہ یہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ جب جواب نہیں ملتا تو شیر ہو کر تقریریں کریں گے، بیان کریں گے، مناظروں کی چیلنج بازی کریں گے۔
آپ کے شیخ عبدالحکیم ضلع خانے وال میں بھی یہی ہوا کہ 4 نومبر 2008 کو مناظر اہل سنت مولانا عبداللہ عابد وڑیچ ہماری اتحاد اہل سنت والجماعت جو مسلک اہل سنت والجماعت کی نمائندہ جماعت ہے، ان کے پنجاب کے امیر ہیں، مولانا یہاں تشریف فرما ہے، یہاں کر بیان فرمایا تو ان لوگوں کو یہ بیان ہضم نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہم ان کی مخالفت کرتے تھے، ہمارا جواب آنا شروع ہو گیا، فوراً 2 مولوی بلائے، وہ غالباً 19 نومبر کو فوراً 2 مولوی بلائے اور انہوں نے آ کے 2-2.5 گھنٹے کیچڑ اٹھالا علماء دیوبند پہ، فقہ پہ، جو جھوٹ اول فول بک سکتے تھے بک کرے۔ اس کے دوسرے دن 20 فروری کو اسی یہاں شاید جامع مسجد شیخا والی میں حضرات کی دعوت پر میں حاضر ہوا، 1 گھنٹہ میں نے بیان کیا، تو میں نے کہا کہ اس موضوع پر کوئی ہم سے بات کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں۔ بیان کے بعد ایک غیر مقلد عبدالستار ندیم جس بیٹھک میں میں تھا وہاں آئے اور انہوں نے خود کہا جی ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی تمہارے اول مولوی مناظرہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ہمارے عبدالحکیم کا پروفیسر ہے طالب الرحمان، آپ اس سے مناظرہ کریں گے؟ اس بات کے چشمدید گواہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا اگر آپ طالب الرحمان کو نماز کے موضوع پر مناظرہ کے لیے لائیں تو میں اسلام آباد سے آنے جانے کا اس کا کرایہ بھی دوں گا، ہے عبدالحکیم کا لیکن اب اسلام آباد میں ہے، اور 10,000 روپے اس کو نقد انعام بھی دوں گا۔ جب میں نے اعلان کیا تو اس نے کہا جی طالب الرحمان کے علاوہ کوئی اور لے آئے؟ میں نے کہا اور بھی کوئی نہیں آئے گا۔ کہتے ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے عوام کو باور کرا رکھا ہے کہ ہمارے دلائل کا جواب دنیا میں دینے والا ہے ہی کوئی نہیں، جبکہ بہت بڑا یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے۔ خیر اس نے کہا جی کریں مناظرہ۔ میں نے کہا کس پر؟ ہماری بات چل رہی تھی تو میں نے کہا بھی تم ہماری نماز کو اعتراض کرتے ہو جبکہ تم اپنی نماز قرآن حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ جی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں تحریر لکھ کر دیتا ہوں، تم اپنے علماء کی خدمت میں تحریر جا کر پیش کرو۔ میں نے یہ تحریر لکھ کے دی ہے، غیر